یا مہدی مددی۔ رسول خدا کے پاس شخص آیا، کہتا یا رسول اللہ میں اجازت دے مجھے کہ میں موت کی تمنا کروں، مجھے اجازت دے۔ وہ سب کچھ کر لیا ہے زندگی میں، سارے کام کر لیے، بس موت آ جائے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہاں اچھی بات ہے، موت کا تقاضا بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم اگر مرنا چاہتے ہو، ہر شخص نے مرنا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ موت قطعی ہے، برحق ہے، چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے، موت نے آنا ہے۔ ہر شخص نے ہر نفس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں موت آنی ہے، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ ہاں اگر تم موت کی تمنا کر رہے ہو تو پہلے کچھ ہدیے ہیں، کچھ تحفے ہیں جو اپنے موت سے پہلے بھیج دو، پھر موت کی تمنا کرو۔ رسول خدا نے 10 تحفوں کا ذکر کیا کہ موت سے پہلے یہ 10 چیزیں پہلے تم تحفہ دو 10 لوگوں کو، 10 مقامات، پھر اس کے بعد تم موت کی تمنا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم جہاں جانے کی تمنا کر رہے ہو وہ جگہ آسان نہیں ہے، وہ جگہ آسان نہیں ہے۔ اگر تم نے جانے سے پہلے وہاں کا انتظام نہیں کیا تو رسوا ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ 4 عالم ہے انسان کے وجود کے اندر۔ انسان جو زندگی ہے، اس کی جو حیات ہے، یہ 4 عالم ہے۔ پہلا عالم کہاں ہے؟ ماں کے رحم میں، یہ ایک عالم ہے جہاں وہ رشد کرتا ہے نطفے سے، اور پھر ایک جو ہے وہ انسان کی صورت میں روح کو حاصل کر کے اور اپنے سفر کو پورا کرتا ہے۔ دوسرا عالم اس کا یہ دنیا ہے جہاں ہم لوگ زندہ ہیں۔ تیسرا عالم عالم برزخ ہے کہ جو موت کے بعد سے لے کے قیامت تک کا ہے۔ اب کس کا کتنا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی ہزاروں سال سے، ظاہر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لوگ دنیا سے گئے وہ ابھی تک عالم برزخ میں ہیں۔ آخری جو عالم ہے وہ قیامت ہے۔ قیامت آخری مقام ہے، چاہے وہ شخص دنیا میں جیسا بھی ہو۔ اب ان سب کو شخص نے عبور کرنا ہے، اپنے ماں کے بطن سے اس کو عبور کرنا ہے، دنیا میں آئے گا، دنیا کو عبور کرنا ہے، اور دنیا سے عبور کر کے اس نے عالم برزخ کو۔ قیامت میں عبور نہیں ہے، قیامت آخری مقام ہے اس کا۔ اس تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کا وہ کیا انتظام کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے سب نے مرنا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے نہیں مرنا، یعنی آپ اس کو کہیں گے کہ کیسی تم دیوانگی کی باتیں کر رہے ہو۔ ہاں، مرنے کا دل نہیں کرتا، یہ الگ بات ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس عالم سے تعلق جڑا ہوا ہے، چھوڑ نہیں رہا، چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ مادے ہی میں زندہ ہے۔ خوب یہ مادہ کیا ہے؟ یہ خواہشات ہیں، یہی نفسانی، یہی انسان کی طلب ہے۔ انسان اسی مادے کے اندر، جبکہ دنیا کیوں ہے؟ انسان کو کیوں دی گئی دنیا؟ کہ تم اس دنیا میں آؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ ملک کے اندر کہ ہم نے موت اور حیات کو کیوں خلق کیا؟ ہم نے اسی لیے خلق کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں اچھا عمل کس کا تھا۔